کوئی بھی ہو، ترم خان عبداللہ سالم ہو کہ سعودی یا جزیرۃ العرب کا کوئی بھی بادشاہ ہو، وہ قرآن و حدیث سے بڑھ کر نہیں ہے، ہمارے قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے، حدیث سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر اللہ ناراض ہوا تو تمہارے تیل کے جو ٹینک ہے اور تیل جو زمین سے اللہ تم کو عطا فرماتا ہے، یہ کوئی ابا کے گھر سے نہیں نکالتے تم تیل، یہ تیل اللہ دیتا ہے تم کو، اور جب تم ان کی ناشکری کرو گے تو اللہ جب کسی نعمت کی ناشکری کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کو چھین لیتا ہے، اور تیل کا ٹینک اور تیل کا گڑھا سوکھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کہیں قحط سالی آ جائے اور بھوک مری کی زندگی تم بسر کرنے پر مجبور نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، اسی پر بس نہیں ہوا، پتہ کیا ہوا پھر یہ ہے کہ اس فیسٹیول میں اور زیادہ آکروش پیدا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کا کیوب بنایا گیا، یعنی شیشے کا ڈھانچہ کعبۃ اللہ کا بنایا گیا، اور اس کعبۃ اللہ کے ڈھانچے کے کعبۃ اللہ کے اوپر ایک عورت امریکن میوزیشین، ایک امریکی سنگیت کار، گانے والی، ایک عزت دار طوائف اس کعبۃ اللہ کے اوپر چھت پر، اس کے ڈیزائن پر، اصلی کعبۃ اللہ پہ نہیں بلکہ اس کا ایک ڈیزائن بنا گیا، سیم ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کٹھیار پورنیہ میں سب سے پہلے میرے خلاف پرچے نکالتے ہیں لوگ کہ عبداللہ کو نہیں بلایا جائے جلسوں میں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن نہیں بلاؤ جلسوں میں، عبداللہ 100 مرتبہ حق بات بولنے کی ضرورت پڑے گی تو میں بولوں گا۔ میں نے کچھ سالوں پہلے کہا تھا کہ جزیرۃ العرب میں مندر کی شروعات ہو چکی ہے، ہمارے جو شیخ حضرات ہیں، ہمارے جو عرب کے فرما روا ہیں، وہ یہودیوں کے نگرانی میں کام کر رہے ہیں، تو اسی کٹھیار اور پورنیہ کی دھرتی پر میرے خلاف پرچہ نکالا گیا کہ عبداللہ صاحب جھوٹ بولتے ہو۔ اسی سال کے اپریل میں 771 کروڑ روپے سے ابو دھابی کے اندر 27 ایکڑ زمین میں ایک مندر کا افتتاح کر کے پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں بتائیے، جزیرۃ العرب میں۔ اس وقت میرے خلاف جھوٹ بولا گیا تھا کہ نہیں مولانا تو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میری بات بالکل سچ ہوئی۔ کیوں؟ دلائل کی روشنی میں بولنے کی اس ناچیز کی عادت ہے۔ میرے بھائیو، کعبۃ اللہ کا ایک ڈھانچہ بنایا گیا، اور اس منحوس اس عورت کی یہ جرأت، اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن